بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ فیل کا واقعہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ایک گرجا بنایا اور بڑے پیسے خرچ کر کے شاندار، مگر اور وہ سنا بنایا اس لیے کہ خانہ کعبہ میں لوگ بہت آتے تھے، تو اس نے کہا کہ میرا عبادت گھر ایسا ہوگا کہ لوگ اس میں آئیں گے، اس لیے کہ وہ شاندار ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ اصل میں خانہ کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو میں جا کے اس کو نعوذ باللہ مسمار کرتا ہوں۔ تو وہ ایک لشکر کے ساتھ آیا اور اس میں وہاں کی عام روایت کے برخلاف ہاتھی بھی تھے، چنانچہ اس کو ہاتھی والا واقعہ اور ہاتھی والے لوگ ان کو تاریخ میں کہا گیا، اور قرآن مجید میں بھی ان کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ وہ جب مکے کے قریب پہنچے تو مکے والوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہے، اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو گیا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہم نبھا سکتے ہیں ہم نبھائیں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ جان چلی گئی تو اللہ کے گھر کی حفاظتی کے لیے جان جائے گی۔ تو انہوں نے جو ان کے پاس میسر تھا دفاع کا طریقہ، انہوں نے ایک جگہ وادی میں اکٹھے ہو کے پہاڑ کی اوٹ لے کے اور سنگ گل پتھر لیے اور ان کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طوفان بنا دیا، اور ایسا ہوا کہ وہ پورے کا پورا لشکر جیسے کہ کھایا ہوا بھس ہے وہ بن گیا، اور اس کے اوپر پھر آئیں وہ گدھ اور انہوں نے ان کو نوچنا شروع کیا، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال میں ہوا۔ چنانچہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو قریش کے جو بڑے عمر کے لوگ تھے وہ تو خود اس کے عینی شاہد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا۔ سر آج آپ نے یہ نئی بات بتائی ہے کہ لوگوں نے وہ پتھر پھینکے، لیکن سر یہ تو بڑی دیر کا یہ واقعہ، اور ہم چھوٹے ہوتے بھی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ واقعہ بیسیکلی ابابیل جانور کوئی ہے، وہ اپنی چونچ میں پتھر لایا اور انہوں نے پھینکے اوپر، اور وہ اس طرح کا ہو گیا۔ اور وہ اسی تناظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبد المطلب نے وہ یہ کہا تھا کہ یعنی کہ میں تو اپنے وہ اونٹوں کا وہ ہوں نگہداشت کرنے والا ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا، اپنے گھر کی حفاظت اللہ خود کر لے گا۔ تو یہ تو ٹوٹلی آپ اپوزٹ ایک چیز بتا رہی ہیں، آپ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ میں قرآن مجید سے بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید تمام روایات کہانیوں کے اوپر اللہ کا وہ فیصلہ ہے کہ جس کی روشنی میں یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی کہانی سچی ہے یا سچی نہیں ہے۔ میں جھوٹی نہیں کہتا، سچی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پالیسیز میں تضاد ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور اصول ہوں گے، ہمارے لیے کچھ اور اصول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ اللہ ہی کے گھر یعنی بیت المقدس جو یروشلم میں ہے، اس کو 2 مرتبہ مسمار کیا گیا۔ تو کیا وہ اللہ کا گھر نہیں تھا؟ ادھر آئیے، کئی مرتبہ یہاں خانہ کعبہ میں فلڈ آ جاتا ہے، اور یہ جو موجودہ اس کی عمارت ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ہمارے اسلام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کے ہاں ایک دور آیا کہ 17 برس تک کچھ بدتمیز لوگ سنا یہیں سے کہیں قطر کہیں سے آئے تھے، اور وہ حجر اسود کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو اس وقت تو کوئی ابابیل نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ بات ہی غلط ہے۔ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، اللہ کی یہ بالکل پالیسی نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی اپنے پیغمبروں کو قتل ہونے سے نہیں بچایا،
لوگوں نے قتل کر دیا. یہ دنیا ایک آزمائش کی دنیا ہے. اس دنیا میں آپ اقدام کریں گے اور کوئی جوابی اقدام ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی پالیسی کے مطابق ان لوگوں کو کہ جن کا موقف ٹھیک ہے ان کی کوشش میں برکت ڈالے گا. بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر کے مقابلے میں جو کیل کانٹے سے لیس تھے، 313 مسلمان کے جو بہت آرڈنری مقابلے میں اپنے پاس ویپنز وغیرہ رکھتے تھے، ان پر حاوی آ گئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کے خلاف انہوں نے جنگ کی، ہمت دکھائی، اللہ پر بھروسہ کیا. غزوہ احد میں ذرا کچھ کمزوری دکھائی تو الٹ پڑ گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہ کا لشکر آئے اور ادھر یہ کہے کہ بھائی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ سنبھال لے، اور میں تو اپنی بکریاں لینے آیا ہوں. یہ کیا پیغام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے انسان پوچھ سکتا ہے کہ خدایا تو نے تو کہا تھا کہ تیرے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ بات کرتا ہے. تو یہ کہانی ہے، وہی کہانی مانی جائے گی جس کو قرآن کے الفاظ مانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ٹیکنیکلی یہ اختلاف اس لیے پیدا ہو سکا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک لفظ آیا ہے ترمیہم، جو عربی زبان کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ اس میں اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کنکر مار رہے تھے ان کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مار رہی تھی، یعنی پرندے. تو اس فرق کے امکان کی وجہ سے لوگوں نے پرندوں کا ذکر کر دیا، اور پھر ابابیل ایک خاص طرح کا پرندہ مان لیا. حالانکہ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ. یہ گھوڑوں کے بھی جھنڈ کے جھنڈ ہوں گے تو ابابیل ہی کہیں گے، اور پرندوں کے ہوں گے تب بھی یہی کہیں گے. یہ کوئی الگ نوعیت کا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں. تو وہ مت پر مت، غلط فہمی پر غلط فہمی. اور چونکہ ایکسائٹنگ بات ہے، ایک بڑی مشکل بات یہ ہے کہ وہ آپ نے کسی ایک میرے سے گفتگو میں منجن کا یا چورن کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ بڑی زبردست چورن ہے کہ جس میں ایکسائٹمنٹ ہو، اور جناب ڈشون ڈشون ادھر سے پرندے آئیں اور مار دیں تو لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. تو جو بات دین کی بات، جو صحیح بات ہوتی ہے، وہ نہایت محکم، کنونسنگ اور بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، لیکن اس کا پھر ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں سننے کے بعد آپ کا ٹیسٹ پھر اسی طرح کا بن جائے گا کہ کہیں سے پرندے آئیں گے اور وہ ماریں گے. ابھی بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کہ کہیں سے کوئی مسیحا آئیں گے اور وہ مسلمانوں کو ٹھیک کر دیں گے. ہم نے خود تو ٹھیک نہیں ہونا. میں نے تو دودھ میں پانی ملانا ہے، میں نے تو جھوٹی بولنا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کوئی آئے گی مدد تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی وعدہ نہیں رہا. سر عموماً قرآن کا سر یہ بیان رہا ہے کہ وہ اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے تو سر اس میں پنہا ہدایت ہے جو ہم لوگ اخذ کر سکتے ہیں. سر سورہ فیل جو اگر ہم اس کو اسپیسیفکلی لیں تو سر اس کے پیچھے کیا، اس واقعہ بتانے کے پیچھے کیا وہ حکمت پنہا ہے کہ جس کو ہم وہ اخذ کرنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے تو آپ کی پہلی بات سے ہی اختلاف ہے. قرآن مجید میں ہر واقعے میں کوئی حکمت پنہا ہے. کون سی والی حکمت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر پورے قرآن کے بیان میں ایک بالا تر جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا مشن یہ تھا کہ اس دنیا میں آخری مرتبہ وہ چھوٹی قیامت برپا ہو جائے کہ جو رسولوں کے آنے کے بعد لازماً ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ کو پیغام پیش کرنا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا، بات کو آخری حد تک واضح کرنا تھا، ہجرت کرنی تھی، اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کرنا تھا، اور پھر عذاب آنا تھا، اور ایسا ہی ہوا. یہ سورہ مبارکہ اس موقع کی ہے کہ جب مکے والوں پر، قریش کے لوگوں پر حجت تمام کی جا رہی تھی. ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ توحید کا پیغام، یہی پیغام برحق ہے، یہ اللہ کا گھر اسی توحید کے مقصد کو نمایاں کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے بنایا گیا تھا. تم نے اس کو بتوں کا مرکز بنا دیا ہے. تمہارے رب نے تمہاری نگاہوں کے سامنے اپنے اس گھر کی تمہارے سپورٹ سے، تمہاری طرف سے مدافعت کو برکت دے کر اس کی حفاظت کی. تم اس کے شاہد ہو. یہ اللہ کا تم پر احسان رہا ہے. اور اگلی سورہ فیل جو اس کی جوڑا سورہ ہے، سورہ قریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی گھر کی برکت کی وجہ سے تمہیں سردی اور گرمی کے اسفار میں تمہیں سہولت حاصل ہوئی ہے، اور تمہیں امن ملا ہے، جبکہ گرد و پیش میں افراتفری ہے.
اور تمہیں کھانا ملا ہے جبکہ یہاں کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا. تو یہ اصل میں اس دور کی سورہ ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے اگر کوئی پیغام ہے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام برحق تھا. آپ کا جو مشن تھا جس میں کہ اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے تھے کہ بالکل اسی طرح سے جیسے کفار کو یہاں سزا مل رہی ہے آخرت میں تمام برے لوگوں کو سزا ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، قیامت آ کے رہے گی. اور یہ بھی پیغام ہے اس میں کہ اگر تمہیں کبھی اللہ کے دین کے لیے اقدام کرنا ہوگا تو تم پہلے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرو گے، اہتمام کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھیے کہ یہ جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں کہ میں تو اپنی بکریاں لینے آیا ہوں، باقی سنبھالے گا اس کو جو اس کا رب ہے اس گھر کو. تو یہی جملہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اور نہایت ہی مذمت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا لقاعدون. آپ نے ہم سے جنگ کروانی، ہم نے نہیں کرنی. آپ اور آپ کے رب جائیں اور لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا بدتمیزی کی، اور یہاں یہ بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا بندہ یہ کہہ رہا تھا. تو قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں گنجل ہے، اس کو ٹھیک کریں، صاف کریں. سر جیسے آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ واقعہ یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے کنکر پھینکے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طوفان بنا دیا. تو سر یہ واقعہ اتنا کیوں، جیسے احادیث میں یا روایات میں باقی چیزیں بیان ہوئی، یہ واقعہ کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ جس سے اپوزٹ وہ دوسرا وابیل والا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ سر اگر آنکھوں دیکھا حال تھا تو پھر حقیقی واقعہ ہی پروموٹ ہونا چاہیے تھا. اس کی کیا وجہ؟ یار یہ ایک نئی لمبی بحث آپ چھیڑ رہے ہیں جو انشاءاللہ کسی موقع پہ کریں گے. مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے اور بعد کے واقعات ہوئے، آپ کے خیر میں وہ سارے بیان ہو گئے. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں نا اس میں زیادہ سے زیادہ 10% بیان ہوئے ہیں. سارے واقعات بیان ہی نہیں ہو سکتے. نمبر 1 وہ 10% بھی اتنے زیادہ ہیں کہ کس نے پڑھے ہیں. لوگ اس میں سے انتخاب کرتے ہیں. آپ یقین جانیے یہ لوگ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں نا، یہ اپنی مرضی کی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں. ساری حدیثیں، سارے واقعات جمع کریں تو آپ کو اس واقعات کے شواہد ملیں گے. امام حمید الدین فراہی نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس میں انہوں نے واقعات بھی بیان کیے ہیں. انہوں نے عرب کے شعراء اور اس زمانے کے لوگوں کے ریفرنسز بھی دیے ہیں. تو یہ بات عجیب بات ہے. قرآن موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. او بھائی اگر انہوں نے کہا ہے تو کسی اور نے بھی کچھ کہا ہوگا. تو یہ کس طرح سے آپ اس کو دلیل بناتے ہیں؟ دلیل اللہ کی کتاب ہے. دلیل اللہ کی کتاب میں کنسسٹنسی، وہ جو اس کے تضاد سے پاک ہونے کا پہلو ہے، اس کو سامنے رکھ کر جب آپ بات بیان کریں گے تو حقیقت سامنے آئے گی. سر چونکہ بات حدیث کی طرف نکل گئی ہے تو آخری کویشچن کے ساتھ میں پھر اجازت لوں گا آپ سے کہ سر بیسیکلی سر قرآن واضح ہے اور الٹیمیٹلی سر اگر اس کی کوئی تفسیر کرنے میں آتا ہے تو سر ان کے لیے یہ واقعات بھی کھلے پڑے ہوں. اور سر وہ لوگ جنہوں نے احادیث جمع کی وہ عربی سمجھتے تھے، اچھا خاصا نالج رکھتے تھے اس چیز کا. سر وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح کی احادیث جو قرآن سے متصادم ہیں ان کو صحیح حیثیت دے کے کوٹ کر دیا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں؟ اگین میں آپ سے ایک اور پروگرام کی فرمائش کروں گا کہ اس پہ الگ سے پروگرام کریں. مختصر یہ ہے کہ اصل میں چونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے اور ایک لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں اس سے، حالانکہ آپ کا نام آنے کے بعد تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کیا واقعی آپ نے بات کی ہوئی تھی کہ نہیں کی تھی. دوسرا یہ کہ محدثین جو تھے وہ اپنی زندگی میں تو ان کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی محنت، ان کے کام کا اتنا روپ پڑ گیا کہ لوگ پھر ان کی بات کو حرف آخر ماننا شروع کر دیا، خاص طور پر بخاری و مسلم کی باتوں کو. تو یہ دونوں باتیں کمبائن جب ہو گئیں تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں 3 صدی ہجری کے بعد وہ دور آیا جس میں قرآن پس منظر میں چلا گیا اور حدیث غالب آ، اور لوگ حدیث کو قول رسول اور قول رسول کو اللہ کا دین قرار دینے لگے. تھینک یو سر. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ملیں گے. انشاءاللہ.